شخصیات کے نام لیے جا رہے ہیں، اگین اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان کے اسپوک پرسنز بھی بات کر رہے ہیں، خود مولانا بھی بات کر رہے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ جی تمام تر پولیٹیکل سچویشن سے باہر رہیں، یہ مولانا کا بیان ہے۔ اس وقت اس صورتحال میں جہاں ہم سب لوگوں نے متحد ہو کے ملک کو ایک اچھے ڈگر پہ لے کر چلنا ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا، آج تو خود رانا ثناء اللہ بھی ایک ٹی وی پروگرام میں چلا اٹھے، انہوں نے کہا ہم تو خود پریشان ہیں، مولانا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کا تو جن واقعات کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہمارے نالج میں ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولانا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چوئی صاحب نے آپ کو ابھی بات کہی ہے، سب سے زیادہ دلچسپ بات وہ ہے، وہ یہ ہے کہ کل انہوں نے طوفان کھڑا کیا جی، اور آج خود ہی جو ہے وہ اس طوفان کو واپس جو ہے نا انہوں نے بٹھانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ملک کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے گیس کے 67% جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیے گئے، پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ جو بھی حکومت بنائے گا، ابھی تو معاملات اب پتہ نہیں کدھر کو جائیں گے، لیکن جو بھی حکومت بنائے گا وہ اس کے لیے ایک بہت زیادہ مشکل ٹاسک ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا، میرا تو سوال صرف اتنا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام غلط ہوا، جب کام غلط ہوتا ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس وقت یہ بات قوم کو بتائیں۔ کیوں؟ خاص طور پر جو لوگ سیاستدان ہیں اور جو جماعتوں کے رہنما ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ ذمہ داری لیتے ہیں، ہم کہ قوم کے ہم نمائندے ہیں، تو قوم کے نمائندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اسے کوئی ریاستی ادارہ یا کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ آئین کے تناظر میں تو جو ہے وہ ان کا ایک بڑا پیٹ فکرہ ہے اور وہ ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ ایک اور بڑی مزے کی بات بتا دوں آپ کو کہ 1997 میں بھی اس طرح کا تھریٹ کیا تھا مولانا صاحب نے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے۔ تو اب بھی یہ بتا دوں کہ پارلیمنٹ میں وہ جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو پہلے تھوڑا سا یہ بیچ میں واضح کر دوں کہ اس طرف بحث نہیں جائے گی، لیکن اب اس ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اس سارے قصے کے اندر دیکھنے کی بات یہ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان وہ بالکل ایسے ہیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کا یہ سارا جو طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ اور آج آپ نے ایک اور چیز آپ کے علم میں آئی ہوگی کہ نون لیگ نے بھی ایک مشاورتی اجلاس کیا ہے جس میں انہیں یہ مشورہ دیا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، یعنی اپنے ہی لیڈر کو مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ ٹکر اس طرح کیوں چلتے ہیں یہ چوئی صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ وفاق میں حکومت نہ لیں، جبکہ یہ آج سے 4-5 دن پہلے بھی ہم ایک جگہ موجود تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی اور اس طرح کی بات بھی ہوئی۔ دیکھیے معاملہ ہے کیا، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن میری سمجھ سے بالاتر اس لیے بھی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کے پی کے اسمبلی ہے وہاں پر نشستیں جیتی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر خیبر پختونخوا سے ہارے ہیں تو ان کا جو غصہ ہے وہ پی ٹی آئی پہ نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی وہاں سے انہوں نے شکست دی ہے، تو آپ پی ٹی آئی ہی ان کے پاس چل کر آ رہی ہے اور گاندھی کے خلاف وہ دونوں اکٹھے جو ہے نا وہ موو چلائیں گے۔ کیسے؟ یعنی اگر میرے ساتھ چوئی صاحب نے کوئی برا سلوک کیا ہے یا چوئی صاحب کی وجہ سے ہوا ہے تو میں چوئی صاحب کے ساتھ مل کے اس سلوک کے بارے میں کروں گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلکہ اعظم صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ایجنٹ کہہ کے مخاطب کرتے رہے اور یہ اپنے جلسوں میں جن ناموں سے پکارتے رہے۔ اب اس کی بھی قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا سمپل سا شارٹ پریسائز بتاتا ہوں۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ وہ صدارتی نظام لائیں، اس کے لیے انہوں نے تگودو شروع کی۔ جب معاملات پیپلز پارٹی سے بات چیت شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا علم ہو گیا، پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کو آن بورڈ لیا، کیونکہ 18ویں ترمیم اور 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمانی نظام اس کو وہ ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے، تو انہوں نے نون لیگ اور ان سب کو ساتھ ملایا۔ اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوا۔ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے بھیجا، یہ جو ہمارے علم میں آئی تھی بات کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم باجوہ صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جا کے ان سے بات کریں اور انہیں منع کریں کہ یہ کام نہ کریں، اور اس وقت یہ آپشن بھی آئی کہ اگر ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ہم یہیں پر انتخابات کے لیے یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں اور انتخابات کرا لیتے ہیں۔ وہ مانی نہیں گئی ان کی طرف سے، کیونکہ یہ کہتے تھے ہم نے ان کو گرانا ہے۔